اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ان تمام جلسے اور لانگ مارچ اور دھرنے اگر ہوتے ہیں تو وزارت داخلہ کا بڑا اہم کردار ہوگا، اور وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ رانا صاحب آپ کے وزارت سنبھالتے ہی شروع ہو گیا معاملہ، کل الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب اب لانگ مارچ کی کال دے رہے ہیں، آپ کے اپنے جلسے بھی شروع ہو رہے ہیں، تو آپ بھی اب حکومت میں ہوتے ہوئے الیکشن کیمپین میں ہوں گے اور عمران خان صاحب آپ کے خلاف ہوں گے اور دھرنے کی تیاری ہے، تو الیکشن ہی کی طرف جا رہے ہیں ہم؟ نہیں دیکھیں، یہ اس ٹینیور کا آلموسٹ آخری سال ہے، اور اس آخری سال کو الیکشن ایئر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام پارٹی جو ہیں وہ اس سال کے دوران جو ہے وہ اپنی الیکشن کمپینز کو جو ہے وہ چلاتی ہیں۔ یقیناً ہم بھی عید کے بعد جو ہے وہ ایک اپنا بھرپور سیاسی پروگرام جو ہے اس کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، جس میں بڑے جلسے بھی ہوں گے اور جس میں جو ہے وہ تھرو آؤٹ پنجاب میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی جو ہے وہ ایک الیکشن کمپین کی طرز پہ لیڈرشپ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ شہروں کو، قصبوں کو جو ہے وہ ریچ کرے گی، اور وہاں پہ عوامی جلسے اور میٹنگز جو ہے وہ ہوگی۔ تو اسی طرح سے پی ٹی آئی بھی، انہوں نے بھی الیکشن لڑنا ہے، وہ بھی اپنا جو ہے وہ پروگرام کرے گی، اور ساتھ ساتھ اگر انہوں نے کسی کے خلاف احتجاج کرنا ہے یا اپنے ذائقے کے لیے انہوں نے ایک آدھ بار اسلام آباد میں آ کے انہوں نے یہاں پہ دھرنا دینا ہے تو بسم اللہ، وہ آئیں اور کریں۔ انہوں نے یہی کام کیا ہے، اور یہ کام ان کا کوئی پہلی دفعہ تو ہونا نہیں ہے، یہ عمران خان کا احتجاج دھرنا فیز 2 ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے 14 سے لے کے 18 تک جو ہے انہیں اسی طرح سے بھگتایا ہے، تو اب بھی انشاءاللہ تعالی بڑے کوشش کریں گے کہ ان کو پوری سہولت دیں اور وہ پرامن رہ کے اپنا دھرنا بھی اور اپنا احتجاج جو ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ رانا صاحب آپ نے درست کہا کہ عمران خان صاحب پہلے بھی آئے تھے، مگر اس دفعہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ جو مومنٹم ہے انہوں نے زیادہ اچھا بنایا ہے؟ نظر آ رہا ہے کہ جہاں وہ نہیں بھی نکلے وہاں پر بھی لوگ رمضان کے مہینے میں ان کے لیے نکلے، ملک سے باہر ملک کے اندر نکلے، تو اس دفعہ زیادہ مومنٹم کے ساتھ آئیں گے، زیادہ بڑے کراؤڈ کے ساتھ آئیں گے، آپ کے لیے زیادہ بڑی پریشانی کا باعث بنیں گے، حکومت اس طرح آسانی سے کرنے نہیں دیں گے۔ نہیں شاہ زیب، ذرا حکومت جانے کا تازہ جو ہے نا وہ زخم تھا، اس لیے ذرا شور زیادہ تھا، باقی وہ اس مرتبہ جو ہے وہ پہلے جیسے مومنٹم کے ساتھ آ نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت ان کی سلیٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر تھی، ان کے خلاف کرنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی، اور یہ ہر بات کو، ہر مسئلے کو جو ہے وہ 30 دن میں اور 90 دن میں حل کرتے تھے۔ اگر کوئی کہتا کہ کرپشن تو یہ کہتے کہ ہم اس کو 30 دن میں ختم کر دیں گے، کوئی بے روزگاری کا کہتا تو یہ کہتے کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے اور بے روزگاری ختم کر دیں گے، وہ گھر کی بات کرتا 50 لاکھ گھر دیں گے، قرضے ادا کر دیں گے، ڈالروں کی بارش ہو جائے گی۔ اس وقت تو ہر مسئلے کا حل ان کے پاس تھا، اب یہ ہر مسئلے میں ناکام ہوئے ہیں۔ رانا صاحب یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کی جو کارکردگی ہے، 3.25 سال کی تحریک انصاف کی، اس کا انہیں جواب دینا ہے، مگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے گئے ہیں، اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں اس وقت جو خود بتا رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، اور ہم ہمارے ساتھ شو میں بھی موجود ہوں گے، ہم ان سے مزید بھی پوچھ لیں گے، جب آپ قیمتیں بڑھائیں گے تو عمران خان صاحب آپ کے خلاف سڑکوں پر ہوں گے، اور زیادہ انہیں مومنٹم ملے گا کہ دیکھیں انہوں نے قیمتیں بڑھا دی، آئی ایم ایف کا ڈکٹیشن لے لیا اور میں تو اچھی سمت میں معیشت کو لے کے جا رہا تھا، تو آپ تو 2 طرف سے مار کھا رہے ہوں گے ان کے بیانیے میں۔ نہیں دیکھیں شاہ زیب، ہم پورے حقائق جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور جس طرح سے انہوں نے اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے اور جس طرح سے بربادی کی ہے اس ملک کی، جس طرح سے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا ہے، اخلاقیات کو تباہ کیا ہے، پوری قوم کو جو ہے وہ بدتمیزی پہ اوپر لگایا ہے، پوری جو ہے وہ نوجوان نسل جو ہے اس کو گمراہی کی طرف جو ہے یہ لے کے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جب ہم قوم کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی تو لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ آدمی جو ہے یہ کس طرح سے جو ہے اس ملک کی بربادی کے اوپر جو ہے وہ تلا ہوا ہے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ مہنگائی جو ہے اس کو اگر کم نہ کر سکیں تو اس کو کیپ ضرور کریں، یہاں پہ اس کو جو ہے وہ روک دیں، اور جو گورننس کے معاملات ہیں اور جو باقی ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں ان میں کم از کم کچھ اتنا ضرور کریں کہ لوگوں میں یہ امید پیدا ہو کہ اگر انہوں نے ہمیں آئندہ جو ہے وہ الیکشن میں مینڈیٹ دیا تو ہم معاملات کو بہتر انداز سے جو ہے وہ چلا سکتے ہیں، جبکہ خان صاحب کا تو ٹوٹل فیلئر ہوا ہے، یہ تو اپنے 3.5-4 سال میں مکمل طور پہ جو ہے وہ 0 پہ اڑے ہیں،
میں کوشش کروں گا مفتی اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ مہنگائی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی اور کیا کیا مان کے آ گئے IMF کی بات اور کتنی مہنگائی ہونے جا رہی ہے. مگر صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیانیہ کیا شہباز شریف صاحب بنا پائیں گے یا صرف مریم نواز صاحبہ بنا پائیں گی، یا پھر جو پاسپورٹ جاری ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کو 10 سال کے لیے وہ فوری طور پر واپس آنے کا فیصلہ کریں گے کہ عمران خان کا مقابلہ نون لیگ میں وہ کریں گے بیانیہ بنانے میں، وہ آئیں گے پہلے جیل جائیں گے پھر ضمانت کے بعد بیانیہ بنائیں گے، یہ حکمت عملی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ فیصلہ تو خیر انہوں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، وہ خود اپنے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں. پارٹی کا اس بارے میں پہلے یہ موقف تھا اور اب بھی یہ ہے کہ وہ اپنے علاج کو مکمل کروا کے واپس آئے، اور پھر ساتھ ہی پارٹی کی یہ خواہش بھی ہوگی کہ الیکشن کمپین جو کہ اس سال کے آخر میں یا نیکسٹ ایئر میں کوئی مارچ اپریل تک یا مئی تک شروع ہوگی، تو اس میں وہ جو ہے وہ پارٹی کو اویلیبل ہوں. اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس وقت تک یہ دونوں معاملات جو ان کا آپریشن یا صحت سے متعلقہ معاملہ جو ہے اور یہ جو ان کے سزاؤں سے متعلقات معاملات ہیں، یہ انشاءاللہ جلد جو ہے یہ حل ہو جائیں گے. صاحب اگر مسئلہ یہ کیا آپ اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ اگر نواز شریف کو NRO2 ملا تو ہم نہیں مانیں گے اور ان کے احتجاج میں اور جان پڑ جائے گی اگر نواز شریف صاحب واپس آئے، اس بات سے آپ ڈرے ہوئے ہیں اس لیے وہ واپس آنے کا نہیں فیصلہ کر رہے ہیں؟ نہیں، شاہ زیب اس نے کوئی بات مانی بھی ہے، نہ یہ اپوزیشن کو مانتا ہے، نہ یہ حکومت کو مانتا ہے، نہ یہ اپنے الائز کو مانتا ہے، نہ یہ کوئی جو ہے وہ ڈھنگ کی بات کو مانتا ہے. اس نے تو کوئی چیز مانی ہی نہیں ہے. اس نے تو ایک ہی کام کیا ہے، انتقام، اور جو ہے وہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اور پھر حالت اب یہ ہے کہ اب اپنی اس کی جو ہے وہ جان چھڑانے کا ٹائم آ گیا. اس کی کیا ہے، یہ تو کسی بات کو نہیں مانے گا. اور پھر یہ یعنی جان بوجھ کے یہ جانتے ہوئے کہ یہ بات جھوٹ ہے، اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اور بولے چلا جاتا ہے. اب یہ جو اس نے سازش کا بیانیہ بنایا ہے، اب یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح سے اس کو سرے چڑھائے گا. یہ جھوٹ ہے، یہ آج نہیں تو کل جو ہے یہ بالکل پوری قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے آنا ہے کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے اور اس نے ایک ایسا جھوٹ گھڑا ہے جس سے آپ کا جو سفارتی محاذ ہے، آپ کی جو ڈپلومیٹک فورس ہے، وہ ساری تباہ ہو کے رہ گئی ہے. یعنی پوری دنیا میں آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرے گا، آپ سے کوئی جو ہے وہ بات نہیں کرے گا. اسی طرح کہ انہوں نے وہ حرکت کی تھی اور PIA کا انہوں نے بٹھا دیا تھا. پوری دنیا میں جو ہے وہ لوگوں نے پاکستانی پائلٹوں کو جو ہے وہ نکال باہر کیا اور PIA بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بین ہو گئی. تو یہ تو اس طرح کی حرکتیں کرنے میں جو ہے وہ اپنا ثانی کوئی نہیں رکھتے. مگر اس لیے اس نے کیا کرنا ہے، مگر کیا صاحب یہ جو خبریں ہیں اوپر تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی زیادہ توجہ دینی چاہیے. ویسا مگر اب مسئلہ یہ کہ جب آپ مہم کا آغاز کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگلا الیکشن بغیر نواز شریف صاحب کے جیت سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں پڑے گی ضرورت نواز شریف صاحب کی کہ وہ باقاعدہ جلسوں میں کیمپین کریں، باقاعدہ طور پر آپ کا بیانیہ آگے لے کے جائیں؟ صرف شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کافی ہوں گے آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب تو ہماری جو ہے وہ پولیٹیکل فورس کی آپ سمجھے کہ متھ ہے. ان کے بغیر تو ہمارے معاملات جو ہیں وہ مکمل نہیں ہوتے. اور اگر وہ باہر بھی ہوں یا باہر تھے وہ، تو ہمارے جلسوں میں ہمیشہ ویڈیو لنک کے اوپر ان کا خطاب ہوتا رہا. ہماری میٹنگز کو وہ پریزائڈ کرتے رہے ہیں، ہماری میٹنگز کو وہ مخاطب ہوتے رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ خدا نہ خواستہ ابھی بھی ہمیں جو ہے وہ انہیں ویڈیو لنک کے اوپر جو ہے وہ جلسوں سے خطاب کروانا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی وہ ضرور آئیں گے اور ان کی یہاں پہ موجودگی جو ہے وہ PMLN کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے الیکشن میں کامیابی کی جو ہے وہ دلیل ہوگی. لیکن ہر دونوں صورتوں میں پاکستان مسلم لیگ نون اس مرتبہ پنجاب میں جہاں پہ میری ذمہ داری ہے، میں اس حد تک جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں کہ ہم پنجاب میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کلین سویپ کریں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ان کا جو ہے نا یہ جلسے اور یہ شور شرابہ، بدتمیزی اور یہ جس قسم کا انہوں نے کلچر جو ہے یہ اٹھایا ہوا ہے، اس سے لوگ بڑی شدید نفرت کرتے ہیں. اور یہ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ ان چیزوں کو اور زیادہ جو ہے ان کو ہیٹ کریں گے. اور جب ہم لوگوں کو باہر لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی پوزیشن جو ہے وہ بڑی واضح ہو جائے گی. بس اب اگر پھر مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کلین سویپ کی تو باتیں کر رہے ہیں، مگر درمیان میں یہ خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے آصف زرداری صاحب سے ملک ریاض کے ذریعے رابطہ کیا تھا
کہ کسی بھی طریقے سے نو کانفیڈنس واپس ہو جائے. عزیز رضائی صاحب نے یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی, ابھی ملک ریاض نے آپ لوگوں سے بھی رابطہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بہرحال یہ بات اس وقت سننے میں آئی تھی کہ عمران خان نے رابطہ اسد زرداری صاحب سے بھی کیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو ہے وہ رابطہ اس وقت حکومت نے یا عمران خان نے ہی کیا تھا, جو بعد میں انہوں نے اس بات کو الٹا دیا کہ نہیں جی میں نے تو رابطہ نہیں کیا, اسٹیبلشمنٹ نے الٹا مجھ سے رابطہ کیا تھا. لیکن اس وقت معاملات جو ہے وہ اس لیول تک پہنچ چکے تھے. اب دیکھیں نا 28 تاریخ سے پہلے جس دن یہ ایک خط لے کے آگے کہ جی یہ خط آ گیا ہے اور میرے خلاف سازش ہو گئی ہے, یہ تو مانتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد میں اپوزیشن جو ہے وہ کچھ کر سکتی ہے. یہ تو کہتے تھے ہمارے بندے پورے ہیں. جب ہم نے ان کے بندے شو کر دیے تو پھر انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ جی یہ تو پیسے چلے ہیں, یہ تو جو ہے وہ بوریاں نوٹوں کی کھل گئی ہیں. اور اس کے بعد جب ہم نے الائی ان کے جو ہے وہ اپنے ساتھ منانے شروع کر دیے تو پھر ان کو جو ہے وہ پھر سمجھ آئی کہ یہ کیا ہو گیا. اور ایم کیو ایم نے جس رات فیصلہ کیا, رات کو 2-2:30 بجے انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا, صبح 6 بجے عمران اسماعیل صاحب جو گورنر ہیں وہ 7 لوگوں کو گئے اور ان کے جا کے پاؤں پکڑتے رہے کہ جی آپ نے جو ان سے مروایا ہے ہم ماننے کو تیار ہیں تو آپ ہمیں معاف کر دیں. تو جب انہوں نے معاف نہیں کیا تو اس وقت تو کوئی امریکہ نہیں تھا, اس وقت تو کوئی سازش نہیں تھی, اس وقت تو کوئی غدار نہیں تھا. اور جب بعد میں یہ انہوں نے دیکھا کہ اب ہم فارغ ہو گئے ہیں تو اس وقت جناب انہوں نے یہ ایک سازش کا جو ہے وہ ڈرامہ رچانا شروع کر دیا. اور یہ ٹوٹل ڈرامہ ہے, ٹوٹل ڈرامہ. یہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے, تو یہ کسی طور پہ بھی جو ہے یہ چل نہیں سکتا. جوڈیشل کمیشن بنوا دیں, ایکسپوز ہو جائے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں کھلی سماعت کریں, سب کے سامنے آ جائے گی بات. نہیں تو جوڈیشل کمیشن تو نہیں, سنے نا, جوڈیشل کمیشن تو تب بنائے نا کہ اس معاملے میں کوئی ابہام ہو. وہ جو سفیر ہے اس کی جو کیبل ہے اس میں یہ چیزیں ان کا ذکر تک نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہ میرے یہ معنی تھے نہ یہ میرے کنٹینٹ ہیں, میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا. اس کیبل کے اوپر جو اس کی پیرافریزنگ انہوں نے کی ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ ادھر ادھر سے جو ہے وہ گھیر گھار کے وہ مداخلت کو جو ہے وہ لانے کی کوشش کی ہے اور وہ بھی صحیح معنوں میں نہیں لا سکے. اور اس کے بعد زبانی کلامی جو ہے انہوں نے اپنا بیانیہ بنایا ہے, اور ایک ایسا بیانیہ جو اس ریاست کو, اسٹیٹ کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے مترادف ہے, اور جس سے آپ کی جو سفارتی جو ڈپلومیٹک سروس ہے اس کا انہوں نے بٹھا بٹھا دیا ہے. مگر صاحب ایک ریلیف ملا ہے آج تحریک انصاف کو, اور وہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو روزانہ کی بنیاد پر سماعت تھی, اپنا فیصلہ معطل کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو یہ ریلیف ان کو مل گیا جو آپ لوگ توقع کیے ہوئے تھے؟ نہیں, وہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا. نہیں شاہزیب, وہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا. دراصل اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ عارضی طور پہ فیصلہ سسپینڈ ہوا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے اس کے جو پروسیجرل معاملات ہیں کیا ان کے اوپر ہائی کورٹ انہیں کوئی ڈائریکشن دے سکتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور جو ہے اس کے اوپر ایک لیگل جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ یہ طے ہو کہ الیکشن کمیشن آئینی طور پہ جب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, آئین اسے اپنے ڈومین میں جو ہے وہ انڈیپینڈنس دیتا ہے, تو کیا باہر سے ان کو کوئی ڈائریکشن دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ان کے پروسیجر کے حوالے سے. تو اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کو تو کسی نے نہیں روکا کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ 30 دن میں کرے یا 35 دن میں کرے یا 25 دن میں کرے.